عورت سانپ سے یہ یونا تھا قیس۔ اس کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک ظالم اور جابر شخص نے اپنی 9 پھول جیسی معصوم اور کمسن بچیوں کو زندہ درگور کر ڈالا تھا۔ یعنی یہ قیس نامی جو شخص تھا، اس کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ظالم اور جابر شخص نے اپنی 9 پھول جیسی بچیوں کو زندہ درگور کر ڈالا تھا۔ وہ لڑکیوں کو ناگن گردانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر انہیں زندہ چھوڑ دوں گا تو جوان ہونے کے بعد پورے خاندان کو ڈس لیں گی۔ انہیں پال کر کسی کو داماد بنانے کی ذلت مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ یعنی یہ اس وقت زمانے جاہلیت میں یہ ایسا ماحول تھا، یعنی کسی کو داماد بنانا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر یہ لوگ سمجھتے تھے، اس کے مترادف سمجھتے تھے۔ کہاں عورتوں کو یہ لوگ کیا مقام یہ لوگ دیتے تھے اسلام سے پہلے عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جب اس کی 10ویں بیٹی نے جنم لیا تو اتفاق سے وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہ واقعہ آپ لوگ بارہا کبھی نہ کبھی سنے ہی ہوں گے کہ واقعہ وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھا۔ 9 بیٹیوں کو زمانے جاہلیت میں اس نے زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ 10ویں بیٹی جب اس کی پیدا ہوئی تو اتفاق سے وہ اس دن گھر میں نہیں تھا۔ تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، یعنی کاروبار کرنے کے لیے۔ پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس کا دلکش اور معصوم مکھڑا چاندنی کو شرماتا تھا۔ یعنی اتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی کہ چاند بھی اس کے سامنے، اگر کہیے کہ چاند کی روشنی بھی پھیکا پڑ جائے تو یہ کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یعنی یہ خوبصورتی سے ایک مثال دی گئی ہے خوبصورتی کی کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی۔ جی، ماں نے قیس کے خوف سے ایک پڑوسن کے یہاں بچی کے پلنے کا نظم کر دیا تھا۔ ماں تو بہرحال ماں ہے، 9 بچیوں کو اس کے باپ نے درگور کر دیا۔ 10ویں بیٹی جو اتنی خوبصورت ہو، اور اس ماں کو ڈر ہے کہ جب اس کا باپ قیس آئے گا تو وہ کہیں میری اس بیٹی کو بھی نہیں درگور کر دے، دفن کر دے۔ تو ماں نے مارے محبت کے اپنی بیٹی کے پالنے کا نظم پڑوس میں کسی شخص کے گھر پہ جا کر کے کر دیا، تاکہ قیس اگر آئے تو بچی کا پتہ نہ چلے اور اس کو دفن کرنے سے یہ لڑکی کیا ہو، بچ جائے۔ ماں کی طبیعت جب بچی کو پیار کرنے کے لیے مچلتی تو پڑوسن کے گھر چلی جاتی۔ کیا ظلم والا ہے، ظلم ہے۔ بیٹی اپنی ہے، بچی میری ہے، خوبصورت اتنی ہے کہ چاند بھی شرما جائے۔ اب وہ بچی کو ہم اپنے، یہ قیس کی جو بیوی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے شوہر کے ڈر سے اپنی بچی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ پا رہی۔ ماں کا جب کلیجہ مچل جاتا تھا بیٹی کو دیکھنے کے لیے تو وہ پڑوسن کے گھر جاتی تھی اور وہاں جا کر اپنی بیٹی کا، جو حسین بیٹی کا دیدار کرتی تھی، اور بچی کو خوب جی بھر کر پیار کرنے کے بعد گھر لوٹ آتی۔ ایک بار لڑکی کھیلتے کودتے اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت وہ عمر عزیز کے 8ویں سن کو پہنچ رہی تھی، یعنی اس وقت 8 سال اس کی عمر ابھی ہوئی تھی۔ وہ کھیلتے کودتے میں اپنے گھر آ گئی، اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اس وقت وہ عمر عزیز کے 8ویں سن کو پہنچ رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت اس کا باپ قیس بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ کیا نظارہ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت لڑکی جس ماں نے قیس کے ڈر سے اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر پہ رکھ کے آیا ہو، اسی ماں کے گھر میں وہ بیٹی اسی قیس کے موجودگی میں آ جائے تو ماں کے کلیجے پر کیا بیت رہا ہوگا، کیا ان کے اوپر کیفیت طاری ہوگی اس وقت۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اپنے بچوں سے وہ کتنا پیار کرتی ہیں، اور جب بچی کے جان جانے کا خوف ہو تو کیا تکلیف سے وہ گزر سکتی ہیں، کوئی دوسرا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس وقت اس کا باپ قیس بھی گھر پر موجود تھا۔ قیس کو اس گڑیا سی لڑکی پر پیار آیا۔ دیکھیے نظام کس طرح سے بدلتا ہے، دل کی کیفیت کو تو اللہ بدلتا ہے نا بھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے تو اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو آٹومیٹک کیا کرے گا، بدل دے گا۔ قیس کو اس گڑیا سی لڑکی پر پیار آیا اور الفت پدری سے مغلوب ہو کر سینے سے چمٹا لیا۔ بیوی سے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ان کی بیوی نے قیس کو نہیں بتایا تھا کہ ہماری بیٹی ہے۔ بیگم سے پوچھ رہی ہیں کہ بیگم ذرا بتاؤ یہ اتنی پیاری سی ننھی سی بیٹی اور یہ بچی کس کی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے تو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا ہے۔ بیوی نے سمجھا شاید قیس کے دل میں جذبے پدری بیدار ہو چکا ہے،
बीवी ने समझा कि शायद बाप है, बाप होने के नाते इसको भी कहीं ना कहीं बच्ची से प्यार अब होने लगा है, तो चलो हम क्यों ना करके इसको बता देते हैं कि ये हमारी ही बेटी है और आप ही की बेटी है। अभी आगे सुनते जाइए कि क्या हो रहा है। मुझे तो इस पर बेसाख्ता प्यार आ रहा है। बीवी ने समझा शायद कैस के दिल में जज्बे पेदरी बेदार हो चुका है, यानी बाप होने का जो जज्बा होता है, मोहब्बत, वो बेदार हो चुका है और उसके दिल की बंजर और पथरीली ज़मीन से मोहब्बत और मुरव्वत के चश्मे उबल पड़े हैं। इसलिए उसने बता दिया, इसलिए उसकी बीवी ने बता दिया कि ये क्या है, अपनी ही बेटी है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है ना। हम आपके डर से पड़ोसन के यहाँ रखे हुए थे। ये इन्होंने क्या किया, कैस को बता दिया तो उसकी अपनी बच्ची है, उसने बता दिया तो उसकी अपनी बच्ची है, जो एक पड़ोसन के यहाँ पल बढ़कर इतनी बड़ी हुई है। कैस ने जब सुना कि ये तो उसी की बच्ची है तो गम व गुस्सा से उसके तन बदन में आग लग गई और नाग की तरह फनकारने लगा और बच्ची को बीवी से छीन कर उस मैदान में ले गया जहां उसने 9 कमसिन लड़कियां जिंदा दफन कर दी थी। जब इसको मालूम हुआ ना कि ये हमारी ही बेटी है तो उसने अपनी बीवी से उस बच्ची को छीना और छीनने के बाद उसी मैदान में लेकर के गया जहां उससे पहले उसने अपनी 9 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया था। एक जगह बच्ची को बेदर्दी से ज़मीन पर पटखा और तेज़ी से गड्ढा खोदने लगा। जिस वक्त कैस गड्ढा खोद रहा था उस वक्त बच्ची अपने दर्दनाक अंदाज में अपने बेरहम बाप से रहम की भीख मांग रही थी कि पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाता, मगर कैस के वहशी दिल में रहम व मुरुव्वत का जज्बा ज़रा भी बेदार नहीं हुआ। कैस जब गड्ढा खोद रहा था और मिट्टी कुदाल से फिसल फिसल कर उसके पुष्ट पर गिर रही थी तो लड़की अपने बेरहम बाप के पुष्ट से मिट्टी झाड़ती थी और पूछती थी अब्बू ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, देखिए ना कितना पसीना आपको आ रहा है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, गड्ढा मत खोदिए, चलिए घर चलते हैं, अम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी। मगर वो जल्लाद और वहशी बाप रहम तो क्या करता, गिरज कर कहने लगा चुप रहो, अपनी भोली भाली बातों से मेरा दिल नरम करने की कोशिश मत करो, मैं ये गड्ढा इसलिए खोद रहा हूँ कि तुम्हें इसी गड्ढे में दफन कर दूँ। ये बेरहम बाप था ना बेटी, क्या इससे ज़्यादा और मतलब क्या बयान किया जा सकता है। तुम्हें पाल कर किसी को दामाद बनाना मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। लड़की ने तड़प कर कहा अब्बा जान नहीं, ऐसा पाप आप मत कीजिए, मुझे जिंदा मत गाड़िए, मुझे जीते जी दरगोर मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपका कमाया हुआ भी नहीं खाऊंगी, मुझे घर से निकाल दीजिए मगर ये जुल्म मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर गई तो अम्मी जान भी रोते रोते मर जाएंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं एक ही उनकी आंखों की ठंडक और दिल का करार हूँ, मैं न रही तो वो अपना गला घोंट डालेंगी। बेचारी लड़की चीखती चिल्लाती रह गई मगर जल्लाद बाप ने उसे गड्ढे में ढकेल कर ऊपर से मनो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। ये उस कैस का वाक़या है जिसने अपनी 10 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया था। इसी नज़रिए की